اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دنیا میں جہالت اس قدر پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی حق کا متلاشی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، الجھنوں کا شکار ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے، کیونکہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں فرقے گروہ موجود ہیں اور دوسری طرف ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ جس پر وہ چل رہا ہے، جو اس کا دین ہے، وہی حق ہے۔ یعنی کہ ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں گروہ ہیں، فرقے ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اور دوسری طرف ہر کسی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے۔ اب ایسی صورت میں جو ایک حق کا طلبگار شخص ہے وہ انتہائی زیادہ الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر حق کیا ہے، بندہ کہاں جائے، کیا کرے، کدھر جائے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے میرے اللہ مجھ پر حق واضح کر، حق کیا ہے۔ تو ناظرین، حق کیا ہے آج ہم انتہائی مختصراً الفاظ کے اندر، مختصراً الفاظ میں اس کی پہچان بتائیں گے۔ حق کی پہچان بالکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ انتہائی آسان فارمولہ ہے حق کو پہچاننے کا۔ اصل دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اس کے علاوہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب ناظرین، ان آیات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہی واحد ایسا دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو، اپنے اپنے دائرے کو اسلام کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندیت اسلام ہے، کوئی کہتا ہے بریلویت اسلام ہے، پھر ان میں مزید فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ، ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے۔ اور اگر آپ بات کریں ہندو کے، تو ہندو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر جائیں، ہندو کا بھی یہی دعویٰ کہ ہم اسلام پر چاہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اسلام لسان العرب عربوں کی زبان کا لفظ ہے، وہ اپنی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہودی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم اس سچے دین پر ہیں، وہی دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ اسے اسلام کہہ رہا ہے۔ عیسائی کا بھی یہی دعویٰ، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہر کوئی حق پر ہے؟ یہ سارے کے سارے حق پر ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں؟ اور اس کی ناظرین پہچان یہ ہے کہ لفظ اسلام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ جس طریقے کے اوپر، جس فارمولے کے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں وہ اسلام بن جائے گا، نہیں۔ آپ یہ جان لیں اسلام ہے کیا۔ لفظ اسلام شروع میں الف ہے، پھر سین لام میم سلم ہے، اور پھر الف جو ہے وہ سلم کے درمیان میں آتا ہے، ایک الف شروع میں، ایک درمیان میں۔ شروع میں الف آئے تو وہ سوالیہ بنا دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنا، اور آگے اسی کا جواب ہے سلم۔ سلم کسے کہتے ہیں؟ سلم ہے کہ پرفیکشن ہونا، سلامتی ہونا، شے میں کسی قسم کا کوئی عیب، کمی، کجی، کوتاہی، خرابی نہ ہونا، شے میں ہر لحاظ سے پرفیکشن، سلامتی آ جانا، یہ سلامتی ہونا۔ اور سین لام سلم کے درمیان الف آ جائے تو یہ کل کا کل بنا دیتا ہے، کسی کا بھی استثناء ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کا معنی بنتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے، وہ کیا ہے جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے کائنات کے اندر، زمین و آسمانوں کے اندر، آپ کے وجود میں جس پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا وہ سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، نقائص عیوب نہ ہوں، بالکل پرفیکشن آ جائے۔ یہ ہے لفظ اسلام کے معنی۔ اب ناظرین، کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اسلام ثابت کرنا ہوگا۔ آیا اہل حدیثیت پر عمل کرنے سے کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے؟ اگر تو پرفیکشن آتی ہے، سلم آ جاتا ہے، ہر شے سلامت ہو جاتی ہے،
اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے تو بلا شک و شبہ وہی دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر وہ دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کوئی دیوبندی کو کہے، کوئی بریلویت کو کہے، کوئی ہندوازم کو، یہودیت کو کہے، کسی کو بھی، بے شک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ جس دائرے کو بھی دائرہ لگا کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اگر تو اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے اس میں سلم آ جاتا ہے، پرفیکشن آ جاتی ہے، خرابیاں نہیں ہوتی، تو بلا شک و شبہ وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے وہ طریقہ، وہ فارمولہ جس پر چلنے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر قائم ہونے سے سب کے سب میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، خرابیاں ہوں تو دور ہو جائیں۔ تو اب ناظرین کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے تو دیکھیں اس پر عمل کرنے سے، اس طریقے پر چلنے سے جو کچھ بھی کائنات میں ہے، آپ کے اپنے جسم میں سلم آتا ہے، آپ کے گھر میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے، آپ کے معاشرے میں سلم آتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں میں، لوگوں میں سلم آتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، پہاڑوں میں، زمین میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، بادلوں میں سلم آتا ہے، پرفیکشن آتی ہے۔ اگر تو آ جاتی ہے تو الحمدللہ وہی دین اسلام ہے، اور اگر نہیں آتا تو وہ دین اسلام نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اللہ کیا ہے۔ جب آپ کو واضح ہو جائے گا اللہ کیا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے، تو جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے، قبول کرنا کہتے ہیں ایکسپٹ کرنا، قبول کر لینا، جیسے مشین وہی پرزہ قبول کرتی ہے جو پرزہ اس معیار پر پورا، اس ڈیزائن پر پورا اترا ہے جو مشین میں درکار ہے، بالکل ایسے ہی جو عمل آپ کرتے ہیں تو یہ وجود جو ہے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وجود فطرت جو عمل آپ کا قبول کرتی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گی، ریجیکٹ کر دے گی، رد عمل آئے گا۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسی دائرے کا نام نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں کہ جب آپ کو دنیا میں لایا گیا تو کیا کسی دائرے کے اندر لایا گیا؟ کیا آپ کے اوپر مہر لگائی گئی کہ تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے، تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو بدھ مت ہے، تو دیوبندی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو بریلوی ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھنگا ہے؟ کیا مہر لگا کر بھیجا گیا؟ اور اگر مہر لگا کر نہیں بھیجا گیا، سب کے سب کو فطرت پر ہی وجود دیا جاتا ہے، تو پھر جس دین پر عمل کرنے سے انسانیت میں تقسیم آ جائے، فرقے بن جائیں، سلم نہ رہے، گروہ بندی آ جائے، وہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لاکھ دعوے کریں، پوری دنیا جمع ہو جائے، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو جو جس کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے، دیکھیں اس پر عمل کرنے سے، اس پر قائم ہونے سے سلم آتا ہے، اگر تو سلم آتا ہے تو وہ اسلام ہے، اگر سلم نہیں آتا، پرفیکشن نہیں آتی تو وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کیا ہے دین اسلام؟ دین اسلام اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ دین اسلام کیا ہے؟ فطرت۔ ذرا غور کریں ذرا، سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے پس کیا کرنا ہے؟ کم قائم ہونا ہے، قائم کر، وجہ کا تیرا جو رخ ہے، تیری جو ڈائریکشن ہے اس کو قائم کر، یعنی جو کچھ بھی تجھے عطا کیا گیا، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، کچھ کرنے کی صلاحیت، کچھ مال دیا، اولاد دی، وسائل دی، اسباب دیے، کچھ بھی دیا تو اس کی ایک ڈائریکشن طے کر، ایک ڈائریکشن۔ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ للدین، دین کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے؟ یعنی کہ اگر سوچنا ہے تو اسی کے لیے سوچنا ہے، کھانا ہے اسی کے لیے کھانا ہے، پینا ہے اسی کے لیے پینا ہے، کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کرنا ہے، سوچنے سمجھ کی صلاحیت کا استعمال کرنا ہے تو اسی کے لیے کرنا ہے، جو مال دیا گیا اس مال کا استعمال کرنا ہے تو اسی مقصد کے لیے کرنا ہے، جو صلاحیتیں دی گئی تو اسی مقصد ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، جو عہدہ اور رتبہ مقام دیا گیا، جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس کا اسی کو فوکس کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے دین کے لیے۔ اب دین کیا ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے حنیفن، ہر طرف سے کٹ کر، اور طرف سے کٹ کر بالکل یکسو، ایسے بالکل ٹارگٹ سامنے ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی استعمال کرنا ہے اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ دین کیا ہے؟ آخر دین ہے کیا؟ پتہ بھی تو چلے نا کس کو فوکس کرنا ہے، کس کو ٹارگٹ بنانا ہے۔
टारगेट बना के उसी की तरफ अपनी तवज्जो रखनी है, अपना चेहरा रखना है, हर शय यानी कि अपना रुख उधर ही रखना है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी सवाल का जवाब दे रहा है, फितरत अल्लाह, फितरत थी अल्लाह, अल्लाह फितरत थी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फितरत है, फितरत थी। अब अल्लाह क्या मतलब फितरत थी? फितरत अल्लाह। आगे देखें, अल्लाती फतरन नास अलैहा, वो थी फितरत, दीन वो फितरत थी जिस पर इंसानों को दुनिया में लाया गया। जब ये लोग जो हैं, इनको, ये जो बशर हैं, जब आपको फर्स्ट टाइम दुनिया में लाया गया था, ये जो बनी आदम हैं, ये जो नास हैं, लोग हैं, इनको जब दुनिया में लाया गया था तो उस वक्त क्या था, कैसे खलक हो रहा था, कैसे बारिशें बरस रही थी, कैसे निजाम चल रहा था, कैसे सवारी के जराए थे, कैसा खाना था, कैसा पीना था। तो जो कुछ जैसा उस वक्त था वो थी फितरत। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, ला तब्दीला ली खालिकिल्लाह, जो खलक है अल्लाह की उसके लिए तब्दीली है ही नहीं। यानी कि अगर तुम अल्लाह की खलक में, फितरत में तब्दीली करोगे, छेड़छाड़ करोगे, तो तब्दीली है ही नहीं। नतीजा फिर क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि फिर तबाहियां आएंगी, खराबियां हो जाएंगी, फसाद हो जाएगा, मारे जाओगे। अगर तुम फितरत को बदलते हो तो ऐसे अमाल फितरत अल्लाह कबूल नहीं करेगा, फितरत एक्सेप्ट नहीं करेगी, फितरत रिजेक्ट कर देगी, रद्द-ए-अमल आएंगे। कबूल करना किसे कहते हैं और ना कबूल करना किसे कहते हैं? कबूल करना शायद ले लेना, आप जो भी अमल करते हैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, फायदा सामने आ रहा है। और रिजेक्ट, अगर आप कोई भी अमल करते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल आ जाता है, तो फितरत क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है, नहीं मैं ये अमल कबूल नहीं करूंगी। तो फितरत क्या है? अल्लाह, यही वजूद। जरा गौर करें कि कौन सा दीन अल्लाह कबूल करता है। फितरत पर कायम होंगे तो वो अमाल आपके कबूल किए जा रहे हैं, फितरत आपको एक्सेप्ट कर रही है। और अगर आप फितरत से जिद करते हैं, अल्लाह की मखलूकात में, अल्लाह की खलक में तब्दीलियां करते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, वो था दीनुल क़य्यिम, वो दूर की तरफ इशारा है। यानी जिसे तुम आज दीनुल क़य्यिम कह रहे हो, किसी यानी अपने अकायद नजरियात को, तस्वरात को जो अबाउ जासे नस्ल मुंतकिल हुआ, उसे दायरा लगा के इस दायरा इस्लाम का नाम दे रहे हो। अल्लाह कह रहा है ये दीन है ही नहीं, लगे रहो, करते रहो, कोई फर्क पड़ता है? अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो आप लोगों को अपने आप को पड़ेगा। अगर आप अंधों की तरह चलते रहेंगे, अपने जो अबाउदात से मुंतकिल हुआ उसके पीछे चलते रहेंगे, फार महसूस करते रहेंगे, तो नुकसान किसका? कल को आपको आपके ये उलमा बचाएंगे, आपके ये बड़े बचाएंगे, आपके अबाउदात बचाएंगे? कौन बचाएगा आपको कल को? जब आप आज आपके ऊपर वाजे कर दिए गया अल्लाह क्या है, हक क्या है, दीन है क्या, इस्लाम है क्या, इसके बावजूद भी अगर आप अपनी आंखें बांध रखते हैं, आप अपने अबाउदात को तर्क नहीं करना चाहते, तो नतीजा क्या निकलेगा? मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे? और वैसे भी तबाही तो आपके सर के ऊपर आ चुकी है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून, और लेकिन हकीकत क्या? हकीकत यह है कि इंसानों की, लोगों की जो अक्सरियत है, ज्यादा से ज्यादा लोग, उनका मामला यह है कि उन्हें इल्म ही नहीं है दीन क्या है। क्यों? गौर फिक्र नहीं करते। ला यालमून, गौर फिक्र नहीं करते, जिस वजह से उन्हें इल्म ही नहीं है। तो किसे दीन समझ रहे हैं? वो दीन समझ रहे हैं जो अबाउदा से नस्ल मुंतकिल हुए उसे दीन समझ रहे हैं। जिस माशरे में आंख खोली, जिस खानदान में, जिस घर में आंख खोली, वही वो जो अबाउजात का दीन था उसे दीन समझा हुआ। हालांकि दिन रात कई बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। उसका मतलब क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी रहनुमाई करनी है। किस तरफ रहनुमाई करनी है? जो सिरातल मुस्तकीम है, वो लाइन जिसे कायम करना है, कायम होने वाली लाइन, कायम करने वाली, उसकी तरफ हमारी रहनुमाई कर। कैसे? और वो कौन सी लाइन है? आगे जरा गौर करें। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की लाइन है जिन पर तू आगे चल के इनाम करने वाला है। जैसे पिछली बार इनाम किया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उनकी नहीं, जो मग़दूब हैं और जो दालीन हैं, दल हैं, नहीं, उनकी लाइन नहीं। तब जरा गौर करें कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया उनकी लाइन कौन सी है? जिन पर अल्लाह ने इनाम किया पहले तो उनको वाज़ेह कर लें, वो कौन से? वो अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी हैं, नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। रसूल और उनके साथी 4 ग्रोह में तकसीम है, नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और उनकी लाइन कौन सी थी? जरा गौर तो करें। जब किसी भी रसूल को ले लें, मिसाल के तौर पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ले लें, जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई तो क्या उसी माशरे में पैदा नहीं हुए? उसी माशरे में पैदा हुए, पले बड़े,
اور انہوں نے بھی اسے حق سمجھ رہے تھے جو آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا. لیکن جب بات شعور ہوئے, غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوئی, تو پھر غور و فکر کرنا شروع کیا. یہ نہیں کیا کہ اندھوں کی طرح وہی آباء و اجداد کے پیچھے چلے, نہیں, انہوں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ اکثریت کیا کہے گی, نہیں, غور و فکر کیا, غور و فکر کیا, غور و فکر کر کے جانا بھائی مجھے اس وقت دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کیوں, ظاہر ہے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے نا, کیوں, اللہ بغیر حق کچھ بھی خلق نہیں کرتا. اللہ جو بھی کرتا ہے بالحق کرتا ہے, بغیر مقصد کے کچھ نہیں کرتا. وہ جو اگر مجھے خلق کیا ہے, اس وقت مجھے دنیا میں لایا, تو اس وقت کچھ کرنا ہے جسے کرنے کے لیے مجھے دنیا میں لایا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, غور و فکر کیا, غور و فکر کرتے 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 حق کو پا لیا. جو حق جب پایا تو حق کیا سامنے آیا, جو اکثریت کر رہی ہے اس کے بالکل اپوزٹ, مختلف, اس کے خلاف. اور جسے جب حق سامنے آیا اس پر جب قائم ہو ڈٹے تو ساری دنیا مخالف ہو گئی, ساری دنیا مخالف ہو گئی. سختیاں آئیں, آزمائشیں آئیں, ڈٹ گئے, اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ ہے ان لوگوں کے لیے. دوسرے کون ہیں, دوسرے دو طرح کے لوگ, ایک جو مغضوب ہیں, ایک جو ضالین ہیں. مغضوب کون ہے, وہ جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں, جو لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں, اونچی اونچی گدیوں پر بیٹھے ہوئے, وہ آگے آگے اور پیچھے ضالین جو ہیں, جو گمراہ ہیں, اندھوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اندھوں کی طرح جو وہ کہتے ہیں وہی کر رہے ہیں. یہ مغضوب اور ضالین ہے. یہ اب آپ فیصلہ خود کر رہے ہیں. زبان سے تو آپ کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی لائن چاہیے, ان لوگوں کی لائن کی طرف ہماری رہنمائی ہونی چاہیے کہ جن پر انعام کیا گیا, اور عمل سے آپ کیا کر رہے ہیں, زبان سے آپ کہتے رہے ہیں. اگر عمل آپ کو اس کے بالکل خلاف ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کیسے ان لوگوں کی لائن آپ کو ملے گی. کہ محمد علیہ السلام نے یہ کیا تھا, محمد علیہ السلام نے یہ کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا, ابراہیم نے یہ کیا تھا, کہ وہ جس معاشرے میں جس ماحول میں پڑے ہوئے رہے تھے, جو ان کو گھر میں جو آباء و اجداد سے ملا, جو ارد گرد جو فرقے تھے ان سے جو ملا اسی کو حق سمجھا, یا پھر انہوں نے غور و فکر کیا. زمین و آسمانوں میں جب وہ بڑے ہوئے, باشعور ہوئے, تو انہوں نے زمین و آسمانوں کائنات میں اپنی ذات میں غور و فکر کر کے حق کو پہچانا. جب حق واضح ہوا تو اس کے اوپر ڈٹ گئے. انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ پوری دنیا کیا کہے گی, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ ہے ان لوگوں کی لائن. اور پھر نتیجہ کیا نکلا, سختی کا سامنا کرنا پڑا. دوسری طرف آپ ہیں, ایک طرف آپ حق کے دعوے کرتے ہیں, دوسری طرف آپ سختی تو آپ کے اوپر کوئی ایسی آتی نہیں, کسی کی آنکھ کا کانٹا تو بنتے. تو چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کی لائن ہے, اس وقت آپ کو دنیا میں لایا گیا, تو ذرا غور کریں اس وقت آپ کو کیوں دنیا میں لایا گیا. کیا وہ کرنے کے لیے جو 14-15 سال, جو 2000 سال یا 3000 سال پہلے کیا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے, یا آج اس وقت جو ذمہ داری کتب ہے وہ کرنے کے لیے لایا گیا. تو ذرا پہچانے اس وقت کیا کتب ہے. تو یہ ہے حق, یہ ہے ان لوگوں کی لائن. اگر آپ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ رسولوں کی سنت نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جن پر انعام کیا گیا. یہ مغضوب اور جو ضالین ہیں ان کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہے. اب زبان سے آپ جتنے جی چاہے دعوے کرتے رہے, لیکن اگر آپ عمل سے مغضوب اور ضالین ہی بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے صالحین میں شمار ہو سکتے ہیں, ممکن ہی نہیں. تو یہ ہے اسلام کے معنی کیا ہیں. اسلام کے معنی ہے وہ طریقہ, وہ فارمولہ جس پر عمل کرنے سے, جس پر قائم ہونے سے, جسے قائم کرنے سے آپ کی اپنی ذات میں, معاشرے میں, خاندان میں, کائنات میں, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم آ جائے, پرفیکشن آ جائے. جس پر عمل کرنے سے زلزلے رک جائیں, طوفان نہ آئیں, سیلابیاں, تباہی, کچھ بھی خرابیاں نہ ہوں. اور جسے بھی کوئی اسلام کہتا ہے دیکھیں اس پر عمل کرنے سے زلزلے رکتے ہیں, جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں آپ کی ذات میں پرفیکشن آتی ہے. جو لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ وہ ایک امت بنتے ہیں, یا پھر وہ گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں, تقسیم دار تقسیم ہوتے ہیں, فرق ان میں آتا ہے, اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اب حقیقت آپ کے سامنے ہے, اور وہ ایک ہی دین ہے جس پر قائم ہونے سے پرفیکشن آئے گی, جس کو اللہ قبول کرے گا. وہ کیا ہے, وہ ہے فطرت پر قائم ہونا. اگر آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں تو آپ کا ہر عمل قبول کیا جائے گا, اور اگر آپ فطرت پر قائم نہیں ہوتے, فطرت کی ضد بنتے ہیں, آپ مصنوعی کام کرتے ہیں, اپنی منمانیاں کرتے ہیں, تو فطرت تو ریجیکٹ کریے, اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا نہیں, ریجیکٹ, رد عمل آئیں گے. اب حقیقت آپ کے سامنے ہے. دین کیا ہے, دین اسلام کیا ہے. دین اسلام کسی دائرے, کسی گروہ کا نام نہیں ہے, کسی فرقے, کسی کا بھی نام نہیں ہے. اب حقیقت بالکل آپ کے سامنے ہے. جو بھی جسے بھی دین کہتا ہے دیکھیں آیا کوئی اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر اس پر عمل کرنے سے جو کچھ بھی ہے سب کے سب کے اندر سلم آ جاتا ہے, پرفیکشن آ جاتی ہے, خرابیاں, کمیاں, کجیاں, کوتاہیاں نہیں ہوتی. اگر ہیں تو دور ہو جاتی ہیں, تو وہ اسلام ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اسلام نہیں ہے. خواہ پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو کر چیخے چلائے کہ یہ اسلام ہے, اسلام ہے, وہ اسلام نہیں ہے. ان کی نہیں مانی جائے گی, اللہ کا دین نہیں بدلے گا.